السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. میرا نام ہے دعا وسیع اور میں جناب السلام علیکم، میں اس شو کا مستقل حصہ ہوتا ہوں، دعا وسیع کے شو کا، اور میرا نام ہے وسیع شاہ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے کل کہہ رہی تھی کہ آپ ٹھیک پرفارم نہیں کر رہے ہیں تو میں آپ کو نکال دوں گی. میں نے کہا تم مجھے شو سے نکال سکتی ہو، بس اس کے علاوہ کہیں سے نہیں نکال سکتی. I did not say that. That's not true. Acha, but today it's not just you and me. تو آپ جو ہے یہ like complaints اتنی زیادہ نہیں کر سکتے میرے بارے میں. We're joined by a very special guest today. He's an entrepreneur and he works largely in the e-commerce industry اور IT جو ہے I think مجھے جو vaguely جو تھوڑا بہت پتہ ہے وہ اس انڈسٹری سے تعلق ہے. اینڈ آئی تھنک کہ جو زیادہ تر سوال جواب ہیں وہ مجھے بھی کوئی خاص پتہ نہیں ہے اباؤٹ یو نو آئی ٹی. اینڈ پھر تو ایسے آدمی کو تو ضرور انٹرویو کرنا چاہیے جس کے بارے میں کم آپ کو، جس شعبے کے بارے میں کم آپ کو پتا. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بنیادی آپ کا شعبہ ہو یا نہ ہو، مگر چونکہ سب کچھ سمٹ کے نقطے پہ آ گیا ہے. آپ دیکھیں نا، پان والا کیا، چائے والا کیا، آپ کے ہائی اپس کیا، ادارے کیا، جو کچھ بھی ہے وہ یعنی کہ آئی ٹی کے گرد گھوم رہا ہے. آئی ٹی ضرورت ہے اس کی جو ہے نا. آپ اس سے اندازہ کیجیے نا کہ بھئی یہ 22-24 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں بچے بھی ہیں اور یعنی کہ لیکن ہمارے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں 3-4 کروڑ تو 5 کروڑ تو وہ ہوں گے جو بالکل ہی چھوٹے بچے ہیں. اس کے باوجود بھی 12 کروڑ تو سیل فونز ہیں. تو 12 کروڑ سیل فونز کا مطلب یہ ہے آئی ٹی. ٹھیک ہے نا؟ تو بچوں کے پاس 2 بھی ہوتے ہیں تو کتنے ہو گئے پھر؟ تھوڑے سے کم ہو کے یوزرز کتنے ہیں. ہاں، تو میں اس میں یہ آپ کی جو بات جو آپ کر رہی تھی نا، میں خاص طور پہ اس وقت یوتھ سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا، اور جو پیرنٹس ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آج کا شو جو ہے وہ ضرور دیکھیں، اپنے بچوں کو بھی دکھائیں، چونکہ یہ ان کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ آگے کی جو دنیا ہے، ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے، اور اب تو بالکل ہی آئی ٹی کی دنیا ہے. اب دیکھیں نا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا، الگوریدمس کیا، اور اب وہ جو جو پچھلے 10-12 دن پہلے چیٹ جی پی ٹی، وہ تو بالکل نئی یعنی کہ اس قدر فریکوینٹ چینج ہو رہی ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے تو دنیا ایک دم سے چشم زدن میں کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی اگر آپ نے اسے گریب نہیں کیا. اتنی تیزی سے سفر جاری ہے. پہلے یعنی کہ پہلے بھی بہت تیز تھا، مگر اب تو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہرن جیسے چوکڑی بھرنا شروع ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب تو اس رفتار سے بھاگ رہے ہیں. تو پلیز اسٹارٹ کنورسیشن، انٹروڈیوس. جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا نام ہے ثاقب اظہر صاحب. ویلکم ٹو دا شو. اچھا، سو آئی ڈیڈ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ کہ یو نو لائک آئی ٹی، آئی فیل میرے دماغ میں ایٹ لیسٹ اٹس ون آف دوز ڈگریز یا اس طرح کا شعبہ ہے جو آپ نے یو نو شروع آپ کو آنی چاہیے. اٹس کائنڈ آف لائک سائنس، کائنڈ آف لائک یو نو میڈیسن. آپ یو نو کالج کے بعد جمپ نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ ان مائی ہیڈ. از دیٹ ٹرو اور از دیٹ ناٹ ٹرو؟ دیکھیں، جیسے ابھی بات کی گئی کہ اگر آپ کے پاس فون ہے تو اٹس بیسکلی یو آر یوزنگ انفارمیشن ٹیکنالوجی، یو آر یوزنگ این آئی ٹی پروڈکٹس جو کہ ڈیولپڈ ہوئی آئی ٹی کی نالج کے بعد بیسکلی. سو یو ہیو اسٹارٹیڈ یوزنگ اٹ. اب اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس کا اچھا یوز بھی ہے، برا یوز بھی ہے، بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ نے اگر آئی ٹی نہیں پڑھی تو آپ اس پہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے. فار انسٹنس، جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے وہ ایک جیسے ہی سارے ہوتے ہیں. اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ موٹیویشنل اسپیکر پیدا ہوا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا ہے ای کامرس کے ایکسپرٹ پیدا ہوا ہے. وہ بعد میں ہی سیکھتے ہیں سارا کچھ، اور بعد میں ہی سیکھ کر بیسکلی اس چیز کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے. سو اس کی وہی بات ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن ہر عمر کے لحاظ سے ایک ریلیونٹ اسٹیپس ڈیفائن کیے گئے ہیں کہ اگر آپ کی عمر یہ ہے تو یہ کریں، اگر زیادہ ہے تو یہ کریں، اینڈ سو آنورڈ. ہمارے یہاں تو اس قسم کی کوئی اسٹیپس نظر نہیں آتے نا. بالکل، لاس بھی نہیں ہے اس طرح سے یہاں پر. تو وہ ہے، مطلب میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو مارکیٹ ہے اس وقت آئی ٹی یا ای کامرس کی بیسٹ مارکیٹ ہے، اس لیے کہ کوئی رول ہی نہیں ہے. جو دل میں آئے کرو. آپ آج سوئے میں صبح اٹھے ہیں، آپ نے ای کامرس کی ویب سائٹ بنائی اور جو مرضی بیچنا شروع کر دیں. مگر اس کا نقصان نہیں ہے. نقصان ہی ہے، نقصان ہے، ایگزیکٹلی اچھی بات تو نہیں ہے. اسی لیے تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جب ختم ہوگا تو آپ کا کاروبار جو ہے متاثر ہوگا نا. ایگزیکٹلی، کیونکہ سب کچھ ساکھ پہ کھڑا ہوتا ہے نا معاشرے میں. اچھا، بٹ یہ انیبلرز جو آپ کی کمپنی ہے اور جو ورک ہے، جو اسٹارٹ اپ ہے، رائٹ،
both of these are businesses وغیرہ, تو ان سب کا ان دونوں کا ماڈل بھی it's based on e-commerce? Well, not 100% basically, but enablers میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ موومنٹ ہے. موومنٹ جیسے تحریک ہے کہ ایک بچہ یا کوئی انسان جس نے کوئی بھی اسکل سیکھنا ہے اور اس اسکل سیکھ کر اپنی ویلیو کو کریٹ کرنا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں کوئی ماسٹرز کرتا ہے اور ماسٹرز کرنے کے بعد بھی کسی چیز میں ماسٹر نہیں ہوتا, تو یہ کہاں کا ماسٹرز ہے؟ پھر تو یہ ایک رسید ہے کہ آپ نے پیسے دے کے رسید لے لی. سو وٹ ماسٹر ہوتا ہے, کسی چیز میں ماسٹر نہیں ہوتا, یہ خود ایک ماسٹر ہی ہے. تو پھر وٹ وی انکریج پیپل از کہ اسکل ڈگری کے ساتھ ساتھ اسکلز بھی سیکھے. اسکلز ایسے سیکھے کہ 4 سال بعد جب ڈگری کمپلیٹ کریں تو آپ ان امپلائڈ بیسکلی لائکلی ٹو بی, بیکاز اگر ہم اسٹیٹس دیکھیں تو 17,000 لوگ ایک دن میں 18 سال کے ہوتے ہیں. 62 پاکستان میں 62 لاکھ لوگ ہوتے ہیں ایک سال میں 18 سال کے. اب کیا 62 لاکھ نوکریاں جنریٹ ہو رہی ہیں؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. تو اس لیے وی وانٹ پیپل ٹو ناٹ جسٹ ہاتھ پھیلانے والا بٹ ہاتھ دینے والا بنے. اور وہ اسکل سیکھ کر آپ خود پہلا اسٹیپ ہے کہ پوری دنیا کو اوبیسلی سروسز دے سکتے ہیں, اپنے پیسے ہیں تو بزنس کر سکتے ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ اسکیل ہونے کے ساتھ ساتھ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ آئی ٹی کا ایک فائدہ یہ ہے نا کہ وہ صرف آپ کی اپنی مارکیٹ پہ پھر آپ نہیں رہتے نا, پوری دنیا جو ہے آپ اس کی جاب مارکیٹ میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ ایک فرق آئی ٹی کی وجہ سے. بٹ آلسو میں اس بارے میں یہ آپ نے اسکلز مینشن کیا, رائٹ؟ تو وین یو سے اسکلز آپ کا ایگزیکٹلی مطلب کیا ہے؟ آپ کون سے اسکلز کی بات کر رہی ہیں؟ کیونکہ آئی ایم شیور کہ جو اسکلز 10 سال پہلے چاہیے تھے وہ آج وہ شاید اس طرح سے یہاں ریکوائرمنٹ ان کی نہ ہو. رائٹ؟ اگر ہم دیکھیں ورلڈ اکنامک فورمز کی رپورٹس ہیں کہ 2030 میں اس وقت کون سے ایسے ٹاپ 10 یا ٹاپ 5 سکلز ہیں جن کی بہت بے تحاشا ڈیمانڈ ہوگی آنے والے ڈیکیڈز میں بھی, جس کی کمیونیکیشن اچھی ہے, جو بات اچھے طریقے سے کر سکتا ہے, جو بیکاز 80% آف بزنسز آن لائن ہونے جا رہے ہیں, ہر بزنس آن لائن ہوگا, سو ای کامرس, رائٹ. تیسری جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از ریئلی بومنگ بیکاز پیپل آر اسٹارٹنگ ٹو سیو دیئر ٹائم اینڈ دیٹس واٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کمز ان. ہمیں اس کو لرن کرنا ہوگا کہ ہاؤ ٹو یوٹیلائز دس ان آور ڈیلی لائفس ٹو امپروو آور ٹائم. فورتھ تھنگ از سائبر سیکیورٹی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پوری دنیا کا اس وقت. تو یہ اب اسکل ہے, اگر آپ سائبر سیکیورٹی کو سیکھ لیں تو آپ بہت ساری جگہوں پہ ہر بندے کو اپنی اس وقت پوری دنیا کو سیکیورٹی کے مسئلے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ یعنی کہ یہاں تک کہ آپ دیکھیے نا کہ جہاں سے ساری چیزیں نکلی ہیں, جنہوں نے سارے سسٹمز ڈیولپ کیے ہیں, وہ امریکہ کی جو گورنمنٹ ہے, ان کے بڑے بڑے گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں اندر گھس جاتے ہیں ہیکرز, اور ان سے پھر پیسہ لیتے ہیں, تاوان لیتے ہیں, اور پھر ان کی جان چھوڑتے ہیں. وہاں گئی حال. ابھی وہ دیکھا انہوں نے ٹک ٹاک کے کریٹر کو بلایا تھا, اور اچھا نہیں مجھے نہیں, وہاں کانگریس میں. اچھا اچھا. It was really interesting. But ہاں, so like all of these things. نہیں تو ٹک ٹاکر نے کیا پھر وہاں کو رقص وقص کر کے دکھایا؟ نہیں, وہاں ٹک ٹاک پہ صرف یہ نہیں کرتے لوگ. میں تو یہی سمجھتا ہوں. نہیں, that's not true. It's really fun. Very sad. اچھا, but that's a different conversation. But یہ جو اچھا, سو میں یہی جاننا چاہی تھی. نہیں, وہاں جو ٹک ٹاکرز ہیں, سوری مجھے چونکہ ٹک ٹاکرز بڑے اچھے لگتے ہیں, بڑی انرجی ہوتی ہے, ہاں بڑی انرجی ہوتی ہے ان میں, اور بڑے کریٹو ہوتے ہیں. تو وہاں بھی اسی قسم کے, یعنی کہ وہ تو ادھر سے چل کے آئے, ادھر سے چھلانگ مار دی, اور یہی سب ہے کہ کچھ اور. آئی پرسنلی مجھے تو لگتا ہے ہم لوگ بہت زیادہ کریٹو ہیں, ہمارے ریسورسز کم ہیں, لیکن اس کے باوجود کیسا بناتے ہیں. لیکن نہیں, وہ والے اس طرح کی نہیں ہوتے. آئی مین وہی نا, اٹس اباؤٹ دا نیش on TikTok that you find. اچھا نہیں, ویسے on a serious note, اب تو دنیا میں آپ دیکھیں کہ سیاست میں اور پولیٹکس میں بہت, یعنی کہ اپنا بیانیہ, اپنا نیریٹو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ٹک ٹاک جو ہے بہت یوز ہو رہا ہے. ہاں, نو ایگزیکٹلی. اینڈ بیسکلی انہیں بھی کانگریس میں بھی اسی لیے انہیں بلایا تھا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ دس بین سم بریچ آف ڈیٹا. اچھا, تو یو نو دیٹس the big problem. ویسے وہ سپورٹر کس کا تھا, ٹرمپ کا تھا یا بائیڈن کا تھا؟ وہ ہی از فرام سنگاپور. اچھا اچھا the CEO. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, بٹ خیر, so I wanted, wait, I've lost my train of thought. نہیں, مجھے اصل میں ٹک ٹاک میں بڑی دلچسپی ہے. اچھا, so now we can talk a little bit about کیا کہتے ہیں سوری میں چونکہ ہم سبھی آپس میں بات کر رہے ہیں, یہ اس قسم کی پریزنٹیشن یا وہ ہوگی جیسے اس کی مارک زکربرگ کی ہوئی. ہاں, ایگزیکٹلی لائک دیٹ. اوکے, اچھا میں نے مس کیا. ہاں, it was very interesting. پلیز کنٹینیو.
but I did want to talk to you about کہ work is where آپ یہ ساری skills وغیرہ سکھا رہے ہیں, right? And I wanted to know کہ exactly اس کا model کیا ہے. I initially thought کہ اچھا it's a co-working space, right? جہاں پہ لوگ جا کے اپنا کام کر سکتے ہیں, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے lots of people work from home, تو انہیں کوئی ایک پروفیشنل اسپیس مل جاتی ہے کام کرنے کی اپنی, بٹ دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ از. اور پلیز آپ یہ مکمل کیجیے گا, اس کا جواب دیجیے گا. میں پھر نا اس کے بعد آپ سے ٹک ٹاک کے حوالے سے بھی ایک سوال کروں گا پلیز. یار اس پہ ہنسنے والی کیا بات ہے, سیریس بات ہے. فیسینیشن پوری وہ حکومتیں بدل رہی ہیں اس کی وجہ سے تم لوگ ہنس رہے ہو یار, میری بات صحیح. پلیز آپ کنٹینیو کیجیے. دیکھیں انیبلرز اور وارک یہ دو ڈفرینٹ اینٹیز ہیں. وارک پرپز از ورکنگ آن ریئل کلیبریشن, وچ مینس کہ گھر میں آپ بہت سارا ڈسٹریکشنز ہوتی ہے. گھر میں لائٹ چلی گئی, انٹرنیٹ چلا گیا, یا دہی لے آؤ یا وہ لے آؤ یا یہ لے آؤ, جس میں گھر کا کلچر ہے. تو وٹ وی انکریج از کہ آپ ایک انیبلرز کی کو ورکنگ اسپیس انوائرمنٹ میں آ کر بیٹھیں. اس میں کولیبریشن کلچر بتایا ہوا ہے کہ ایک بچہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ ساتھ دوسرے بچے جو اسٹرگلنگ ہیں ان کو بھی ہائر کرتا ہے اور اپنے آپ کو اسکیل کرتا ہے. اس طرح سے وہی بات ہے کہ اگر آپ ایک دکان چلاتے ہیں, آپ دکان وہیں چلائیں گے جہاں سارے بیٹھ کر ایک مارکیٹ بنی ہوئی ہے اور ایک بازار سا لگا ہوا ہے جس میں ہر کوئی اپنی اپنی چیزیں بیچ رہا ہے. اسی طرح سے وارک اور انکیوبیٹرز جو انیبلرز کا ہے, جس میں بہت سارے لوگ آپس میں بیٹھ کر, کوئی امریکہ میں بیچ رہا ہے, کوئی یورپ میں بیچ رہا ہے, کوئی پاکستان میں بیچ رہا ہے, تو سارے ایک دوسرے سے سیکھتے بھی رہتے ہیں اور ایک انکریجمنٹ بھی آتی ہے کیونکہ آپ اس انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وٹ میٹرز از کہ لوگ بڑے بڑے پیسے لگا دیتے ہیں ایک اچھی اچھی کمپنیز میں بیٹھنے کے. دس از دا کلچر وچ وی ہیو کریٹڈ. پوری دنیا سے آپ سیکھ رہے ہیں. بالکل. اسٹرینتھ کیا ہے اس کی؟ اس وقت تو ہم پاکستان میں کوئی 31-32 شہروں میں موجود ہیں, جس میں بہت سارے لوگ صبح بھی بیٹھتے ہیں, شام کو بھی بیٹھتے ہیں اور رات کو بھی. تعداد اندازاً کیا ہوگا؟ کسی شہر میں 100 لوگ ہیں, کسی شہر میں 50 ہیں. کل ملا کے کتنے ہوں گے آپ کو؟ کوئی آلموسٹ ہوں گے 700-800 لوگ ہوں گے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے بھی جو یعنی کہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی رابطہ ہوتا ہے, وہ بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں. انیبلرز کی جو کمیونٹی ہے اس وقت, اس میں اس وقت 17 لاکھ لوگ موجود ہیں. اب یہ 17 لاکھ لوگوں میں سے 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, ایک ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن اسکل ہے اور ٹائم ہے. اس طرح سے یہ ایکو سسٹم بنا ہوا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو ہائر کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں, پارٹنرشپس کرتے ہیں. کوئی 70% پہ پروفٹ, 30% پہ پروفٹس. ایک دن میں ہزاروں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں اس گروپس میں جہاں پر 17 لاکھ لوگ ہیں. ایک دن میں 1000 کویشچن پوچھا جاتا ہے, 30 دن میں 30,000 کویشچن پوچھا جاتا ہے. اور اس میں انیبلرز کی جو ٹیم ہے وہ اس ہر کویشچن کو 60 سیکنڈ میں آنسر کرتی ہے وداؤٹ آسکنگ کہ آپ کون ہیں. ٹاسک فورس ٹیم جس کا ہم نے نام دیا. تو جب لوگ ملتے ہیں آپس میں تو ان میں سے آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اچھے بھی ہیں, برے بھی ہیں, ایماندار بھی ہیں, فورجرز بھی ہیں. تو اس کو پھر کیسے یقینی بناتے ہیں, یا وہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ تو ان لوگوں کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن ہم لوگ ان کو اس طرح سے ٹیچ کرتے ہیں کہ کیسے آپ نے سرٹن سینیریو سے بچنا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ فراڈ ہوگا ہی نہیں آپ کے ساتھ, اس پارٹ آف دا پروسیس. کیا ریشو ہوتی ہے آپ کے علم میں آتی ہے فراڈ کی؟ اکثریت میں سمجھتا ہوں 100 میں سے 5-10 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 5-10%. ہاں تو 5-10% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ کر لیتے ہیں اور فراڈز کر لیتے ہیں. لیکن میں یہ ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس اور بچوں کو یہی سمجھاتا ہوں کہ فراڈ جو ہے وہ کسی بک میں نہیں لکھا کہ یہ وہ تو عام بھی زندگی میں. جی ہاں, تو یہ ہوگا تو رگڑے لگیں گے تو آپ سیکھیں گے. آپ کو اگر 18 سال میں فراڈ ہوا ہے تو آپ پھر اٹھ سکتے ہیں, 2 سال میں پھر تیار ہو گیا بچہ, 20 سال 22 سال میں. لیکن اگر آپ کو فراڈ 45-50 سال میں ہوا ہے تو پھر اٹھنا شاید مشکل ہے. اس لیے شروع میں فراڈ کھائیں, کریں, سیکھیں. یہی تو مطلب اوبیسلی آپ اس سے لرن آپ کریں. اس حوالے سے بھی کوئی ٹریننگ دیتے ہیں کہ بھئی اس سے بچا کیسے جائے فراڈ سے, کوئی رولز, کوئی حج ہے. ایگزیکٹلی ایک تو ایتھکس ہو گئے, وہ کہتے ہیں وہ آپ تو تربیت ہوگی نا, تربیت دیتے مگر کوئی قوانین, کوئی ایسے رولز بھی ہیں جس کو آپ استعمال کرتے ہوئے ہم ان کو ڈفرینٹ کانٹیکٹس دیتے ہیں کیسے اپنے آپ کو لیگلی سیو رکھنا ہے. فار انسٹنس میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, جیسے یہاں تو مثال پہ آپ ایک دکان پہ گئے, اب آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی اچھا بھی جیسے ہمارے کاروبار میں جو آدمی کرائے کی دکان پہ بیٹھا ہوتا تھا اس کو تو اس کی ویلیو اور ہوتی تھی, جو اپنی دکان لے کے بیٹھا ہوتا اس کی ویلیو اور ہوتی تھی. اس کو لوگ 1 کروڑ کا بھی مال دے دیتے تھے اور سادہ زبان میں کہتے تھے یہ اپنا اڈا ہے گا, ٹھیک ہے. اور جو غریب 10 لاکھ روپے بھلے کرایہ دے رہا ہے مگر اس کی بالکل ایک اور طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا تھا. پھر اسی طریقے سے یہاں پہ مختلف ادارے ہیں, اگر آپ کسی ساتھ کام کر رہے ہیں وہ رجسٹرڈ ہے کسی سسٹم کے اندر ہے, آپ
گورنمنٹ کے ادارے میں جا سکتے ہیں, اس کے بارے میں بات کریں, LDA ہے, فلانا ہے, ڈھمکانا, جو بھی, میں ایک بزنس کی مثال دے رہا ہوں. تو اس میں آپ یہ جو اپنا جو آپ کا سسٹم ہے جہاں پہ کوئی یعنی کہ آپ جا کے دیکھ نہیں سکتے, مل نہیں سکتے کسی ادارے سے, اس کے بارے میں کیسے پوچھ پاتے ہیں آپ, کہاں سے جا کے آپ اس کی تصدیق کریں گے, اس کو کیسے یقینی بناتے ہیں؟ دیکھیں ہم نیبلرز نے ایک پریفرڈ سپلائی لسٹ بھی بنائی ہوئی ہے جس میں ہم لوگ اتھینٹک لوگوں کو اپروو کرتے ہیں جو سرٹیفکیشنز لیتے ہیں, پھر ان کو ہم پبلکلی ڈسپلے کرتے ہیں. سرٹیفکیشنز کون دیتا ہے؟ نیبلرز کے لوگ سرٹیفکیٹس ہیں جو کہ آپ اگر ساری اسکلز پہ, ایتھکس پہ, ہر چیز پہ پورا اترتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں سارے کراؤڈ میں سے یہ لوگ ان سے بہتر ہیں, تو یہ چانسز کم ہو جاتے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ ذمہ داری لیتے ہیں؟ نہیں, ذمہ داری ہم پاکستانیوں کی نہیں لے سکتے اسپیشلی, لیکن ہم ڈسکلیمر ضرور رکھتے ہیں کہ وی آر جسٹ ہیلپنگ یو ٹو کنیکٹ اٹ. آگے اب آپ نے ڈیو ڈیلیجنس اپنی کرنی ہے کیونکہ وہ ٹرنل کو جو گیا ساڑھا ذمہ کو, اب آج کل تو بھائی بھائی کی ذمہ داری نہیں لیتا, تو آپ کیسے پاکستان کے پورے لوگوں کی ذمہ داری لے لیں. اچھا, آن دیٹ نوٹ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, بٹ میرے پاس آپ کے لیے کچھ سوال ہیں, لیکن بریک کے بعد ہم آپ سے کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ. یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کاروبار کرنے کی. سوری میں نے آپ کے شو بریک میں مداخلت. اچھا ہاں, لیٹس ٹیک اے بریک. Alright, welcome back to the show. We're in conversation with Saqib Azhar صاحب, and بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ سوال کیا جو کہ ثاقب صاحب کو انٹرسٹنگ نہیں لگ رہا تھا ویسے, میں دیکھ رہا تھا, مگر یہ جواب دینا ضروری ہے. ہاں ایگزیکٹلی, کہ لائک یو نو اب یہ lots of these people are coming together and وہ آپ کے پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں, رائٹ. سو یہ جو فراڈ کا معاملہ ہے یا جو یو نو کوئی سوینڈل ہو جاتا ہے, تو اس سارے معاملے میں یہ انشور کرنا کہ لوگ اور لوگوں کا پیسہ وغیرہ سیف رہے, اس کے لیے کیا یو نو میتھڈز ان پلیس ہیں؟ دیکھیے ہم ہمیشہ یہ لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پہلے کسی کو بھی ہائر کرنے سے یا بزنس کرنے سے پہلے ایک دوسرے سے ملاقات بہت ضروری ہے. اگر ملاقات نہیں کر سکتے, ڈسٹنس ہیں, تو آپ زوم کال کر لیں ایک دوسرے سے. انفارچونیٹلی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تک نہیں ہیں, نہ فون پہ بات کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ہائر کر لیتے ہیں. اکثریت ایسی ہے جو واٹس ایپ پہ پھر ایک دوسرے کو پے کر بلاک کر دیا جاتا ہے, فون پہ بات کر لی جاتی ہے. ہمیشہ ID کارڈز رکھیں ایک دوسرے کے, آپ اسٹیمپ پہ کانٹریکٹ کریں, لیگلی بائنڈ کریں ایک دوسرے کو چیزوں میں کہ اگر کل کو اگر کوئی ایشو آیا تو وٹ ایکچولی آپشنز ڈو یو ہیو. سو اپنے آپ کو آپ نے خود ہی وہ کرنا ہے کہ پروٹیکٹ کرنا ہے ان ساری چیزوں سے. یہ ساری چیزیں آپ کا اس میں کوئی ذمہ داری جو ہے وہ نہیں ہوتی. ہم ان کو صرف سکھا سکتے ہیں, ہم تو سکھاتے ہیں کہ آپ نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. اور یہ جو ساری چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہ ساری آپ نے اپنی ویب سائٹس پہ یا جو یہ ہمارا جو گروپ ہے ای کامرس کے اوپر درج ہوتی ہیں؟ بالکل, ای کامرس بائی انیبلرز, جہاں پہ 30 وہ جو بعض اوقات ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا کر کے درج کرتے ہیں, وہ اسٹار کے ساتھ یا بڑا بڑا کر کے درج کرتے ہیں. اس میں 30,000 کوسچنز پوچھے جاتے ہیں دن میں, سوری منتھ میں 30,000, اور ان 30,000 کوسچنز میں اکثریت جو ہے وہ یہی کوسچنز کی بھی ہیں جو کہ اگر آپ نے سیکھنا ہی ہے کسی کو وداؤٹ پیئنگ اینی تھنگ, آپ صرف اس گروپس میں یہی دیکھ لیں کہ ہو کیا رہا ہے اور لوگ آپس میں کیا بات کریں, ایشوز کیا آ رہے ہیں لوگوں کو. جب کسی کے ایشوز ڈسکس کریں گے تو آپ بھی وان ہو جائیں گے ٹو ایوائڈ دیز ٹائپ آف ایشوز. مگر جن کی آپ گریڈنگز کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ بہتر ہیں, تو پھر تو آپ ایک طرح سے انڈورسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ پھر بھی آپ کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں آتی؟ ایک سوال. دوسرا یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں پہ لاز ہوں, قوانین ہوں, یہی آپ ویسٹ کے اس میں کر رہے ہوں, تو پھر آپ یہ کہنے کے بعد کہ بھئی یہ کمپنیز بہتر ہیں, کچھ آپ کی بھی ذمہ داری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس میں ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی منی کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو آپ ایسے پلیٹ فارمز یوز کریں جو آپ کسی تھرڈ پارٹی کو پے کریں, جیسے فائیور ہے, اپ ورک ہے, پے پال وغیرہ بھی. پے پال ہے, پاکستان میں تو نہیں ہے, ایون زمبابوے, صومالیہ, سری لنکا, ویتنام میں ہے, پاکستان میں نہیں ہے پے پال, اور پاکستان میں چوتھے نمبر پہ ہے فری لانسرز. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دوسرے کو پے کرنا ہے تو تھرڈ پارٹی والیٹ کے تھرو کریں, تاکہ اگر جو کام کمٹ کیا ہے وہ ڈلیور نہیں کیا جا سکا تو آپ پیسے ریفنڈ لے سکیں. دس از دا بیسٹ وے ٹو پروٹیکٹ. تو یہ چیزیں ساری ان کو. اچھا, اب یہ بتائیے کتنا کرتے ہیں لوگ پاکستانی جب یہ کرتے ہیں, تو یہ جو مختلف طریقے ہیں یا مختلف ذریعے ہیں, مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں اس طرح کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے, تاکہ ان کے ساتھ جسے کہتے ہیں عرف عام میں کہتے ہیں ہاتھ نہ ہو, کتنے % استعمال کرتے ہیں؟ یا ٹھیک ہے میں تینوں مل لیا, گل کر لی, بہترین ہے؟ اکثریت جو ہے اگر آپ دیکھیں 100 میں سے میری ایکسپیرینس کے مطابق کوئی
100 میں سے 20 سے 30% جو ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اس طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہوں گے. بس باقی وہی کہ میرا بھائی ہے یا کوئی آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن چکے ہیں, وہی والی جو پاکستان میں اکثریت کلچر ہے. اس کلچر کو بار بار ہم دن میں بار بار لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز کو اوائڈ کریں اور اس چیز میں جائیں جو کہ پروٹیکٹ کر سکے. یہ نہیں ہے کہ آپ آج ایک دوسرے سے خوش ہیں تو یو نیور نو جی, ہمیشہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے, ہو کسی سکتا کا ہے, تو تھرڈ پارٹی تو ہونی چاہیے نا. ضرور. تو وہ اس اچھا, لیے ویسے جب یہ تھرڈ پارٹی یوز ہوتی ہے بیچ میں اور اس کی بھی آپ سروسز جو ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں تو کتنی کاسٹ بڑھ جاتی ہے, اس کی کاسٹ کتنی آتی ہے بزنس؟ 5% لیتے ہیں, کچھ 2%, کچھ بس that's 3%, it. اتنی سی کاسٹ ہے. وہ اس کو اوائڈ کرنے پروفٹ کے کا یا لیے ٹوٹل ڈیل کا؟ ٹوٹل ڈیل کا. اچھا, تو اگر آپ فار ایگزامپل کسی کو $100 دے رہے ہیں تو پھر آپ نے کچھ 5% ایکسٹرا بھی دینے ہیں اس کی سروسز کے جس کو آپ نے یوز کیا اس کی, جو کہ ایک ریفرل فی جس کو کہا جا ویری سکتا ہے. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. تو جب جیسے آپ کہہ رہے ہیں 10% تقریباً گڑبڑ ہو جاتی ہے, تو جب 10% اگر فراڈ ہو جائے کسی کے ساتھ, آپس میں اختلاف ہو جائے, تو پھر آپ پہ پریشر آتا ہے کہ جی تسی ملایا تے ہے سی نا جی, وہ ٹھیک ہے جی تسی لکھیا تے ہے سی, پر دیکھو نا جی ہویا تے بالکل آتا ہے, بالکل آتا ہے. یہ میں تو انہیں یہی کہتا ہوں کہ ہم جب ساری چیزیں کلیئر کر گئے, کہتے ہیں جی ہم نے تو, اکثریت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پھر بھی کیونکہ ہم پہ ٹرسٹ کر کے وہ آئے ہوتے ہیں اور ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتی کیونکہ وہاں سے بلاک کیا جا چکا ہوتا ہے, لوگ بھاگ چکے ہوتے ہیں, تو وہ پھر ظاہری بات ہے ان کے پاس ایک ہم ہی ہوپ ہے جو کہ ہم نہیں بھاگ سکتے کیونکہ ہم پاکستان میں اس وقت ہر جگہ موجود ہیں. اور اوبیسلی ہمارا تو مقصد ہے کہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو ہم یہی ان کو کہتے ہیں اٹس اے لیسن لرن فار یو, شوڈ ہیو لکڈ انٹو اٹ پراپرلی بفور جمپنگ انٹو دس بائی پیئنگ سم ون وداؤٹ ڈوئنگ آل دیز ڈیو ڈیلیجنس. تو وہ بار بار ایک چیز بتائی گئی ہے, اس کو نہیں فالو کر رہے پھر ایٹ دی اینڈ اٹس یور. میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ جیسے اکثریت لوگ یہ بھی چیز کرتے ہیں کہ میرے ساتھ کئیوں کی پکچرز ہیں یا نیبلرز کے کیمپس. جی جی, وہ پکچر تو کہیں بھی لوگ کھنچا لیتے ہیں, یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ہاں درست کہہ رہے ہیں. یہ بھی ہمارے یوتھ کو, ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب جو پکچرز وغیرہ ہیں نا, وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جس کے ساتھ تصویر ہو یا ویڈیو ہو اس کا آپ کے ساتھ کسی بھی نوعیت کا تعلق ہو. ایون میں آپ کو بتاؤں, ہم تو چونکہ ٹی وی کے لوگ ہیں, پرانے لوگ ہیں شاعری کی وجہ سے اور اس وجہ سے, میں اب یہ نوٹس کر رہا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ اب یہ میں یہاں کھڑا ہوں تو بعض اوقات دائیں اور بائیں جو لوگ آ کے تصویر کھنچا کے چلے جاتے ہیں, میرے لیے سب قابل احترام ہے, مگر 100 میں سے بعض اوقات 90% میں دیکھ بھی نہیں پاتا ہوں کہ دائیں بائیں کون آیا. مجھے تو نہیں پتا, اگر میں جانتا نہیں ہوں کسی کو تو وہ ادھر سے کوئی آیا اور تصویر کھنچایا, اب آپ کا رخ جو ہے وہ کیمرے کی طرف ہے, آپ کو کیا پتا کہ دائیں بائیں کون ہے. تو جنرلی اگر آپ کو دکھایا جائے کہ یہ شخص آپ نے اس کو زندگی میں دیکھا تھا تو حقیقتاً اسے دیکھا ہی نہیں ہوتا ہے جس کے ساتھ تصویر موجود ہوتی ہے. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے, یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے کی, میں آپ کے شعبے کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, میں ویسے کہہ رہا ہوں چونکہ یہ بہت دیکھنے میں آیا ہے. سیاستدان بھی اس سے ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں, لوگ تصویریں دکھا دیتے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ, تصویریں کھنچوا لیتے ہیں, پھر اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے مختلف مقاصد کے لیے, پریشرز کے لیے, یہ سب ہوتا ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہیں اور ابھی آپ اس کو تو منع تو بعد میں کریں گے, اتنی دیر میں وہ شخص یوں کر کے ایک دوست کی طرح آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دے گا اور وہ کلک ہو گیا. اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں, سیدھا کرتے ہیں, اتنی دیر میں وہ اپنا کام پورا کر کے جا چکا ہے. اب اس نے جا کے اپنے فیس بک پہ لگا دی, کہیں پہ لگا دی. تو یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے, اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بھئی آپ یہ جس کے بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ اس شخص سے فلانا کے تعلقات ہیں, کوئی شخص کلیم کر رہا ہے, کسی بھی قسم کا دعویٰ کر رہا ہے, کسی کاروباری حوالے سے, سیاسی حوالے سے, شخصی حوالے سے, تو بھئی کال ہم اور اس سے پوچھیں کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے, تصدیق کریں اور پھر آگے بڑھیں آپ. تو یہ آپ کے شعبے میں بھی ہے, ہمارے شعبے میں بھی اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ رہتے ہیں. تو اب یہ جدید جو دنیا ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں, یہ آئی ٹی کے, اب یہ اس کے ایشوز ہیں, تو ان کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے نا. جیسے کمانے کے نئے نئے طریقے ہیں, اسی طرح سے فراڈس کے بھی نئے نئے طریقے جو ہیں وہ اب سامنے آ رہے ہیں. ایکچولی اس سے ایک اور انٹرسٹنگ سارٹ آف سوال اٹھتا ہے. ایک تو یہ کہ اب ود آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو اب ڈیپ فیک سب بننا شروع ہو گئے ہیں. سو ناؤ یہ جو کیا فوٹو شاپ وغیرہ, آئی تھنک دا سافٹ ویئرز آر گیٹنگ سو گڈ کہ اب یو کانٹ ٹیل, اینڈ اب وہ وائسز بھی جنریٹ کر سکتے ہیں, ویڈیوز بھی جنریٹ کر سکتے ہیں, آل آف دیز تھنگس. اور پہلے سے نا دعا یہ, اگر آپ یعنی کہ جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں جو بھی دنیا, مجھے آج بھی کمپیوٹر کا آئی ٹی کا استعمال کو بہت زیادہ نہیں آتا, مگر چونکہ ہم صحافت کے اور اس کے لوگ ہیں, تو مجھے یاد ہے وہ سیمون ایک فلم تھی اس کی, الپچینو کی, کم از کم بھی اس فلم کو میرے خیال میں 10-15 برس ہو گئے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں اس کا پورا سبجیکٹ یہی تھا جو آج جو ہو رہا ہے وہ اس زمانے میں اس نے بنائی تھی. 15 سال پہلے, 15-16 سال ہو گئے کم از کم اس مووی کو, غالباً سیمون ہی شاید اس کا نام تھا.
اور وہ یہی اے آئی کے ذریعے بنی ہوئی ایک خاتون ہوتی ہے اور اس کو پھر وہ باقاعدہ ایک جہاں میرا حافظہ جہاں تک کام کر رہا ہے وہ لانچ کر دیتا ہے ایک فلم ہیروئن کے طور پہ، اور وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں. اور دیکھو مجھے ابھی پروڈیوسر ہمارے ایرج نے بتایا کہ 2002 میں آئی تھی وہ، 20 سال پہلے. ہاں تو ہمیں تو 20 سال پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. ہاں نہیں لائٹ لیتے ہیں یہ آپ آئی ٹی والے جو ہے نا، یہ شاعروں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں. ہم بھی بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بغیر آپ کا بھی دھندا نہیں چلے گا. نہیں بٹ یہی اس سے لائک جو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لائک یو نو ایٹ لیسٹ ان دی آئی ٹی ورلڈ آئی تھنک اٹس سین ایز سم تھنگ دیٹس انکریڈیبل، کیونکہ سارا کام جو ہے اب وہ سورٹ آف آٹومیٹ ہو گیا ہے. اینڈ بٹ اس کے آئی ایم شیور نقصانات بھی ہیں کچھ، رائٹ؟ تو ابھی تو وہ بالکل پریلیمنری اسٹیجز میں ہے. ابھی فار ایگزامپل لائک چیٹ جی پی ٹی اینڈ آل آف دیز تھنگس، وہ ابھی آئی تھنک دے اسٹل ورکنگ آن دیم ٹو میک اٹ یو نو لائک ریئلی ریئلی گڈ. بٹ اس کے نقصانات بھی آئی ایم شیور ہیں. ہم یوں کیوں نہیں کرتے دعا کہ پہلے ان سے بات کر لی جائے کہ اس وقت جو فوائد نظر آ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے نقصانات کو بھی، ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ ہاں نہیں پہلے ہم بلکہ آپ بے شک مجھے اس کے فوائد بتا دیں. دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور چیٹ جی پی ٹی از چینجنگ دی ورلڈ. اگر ہم اس کو تھوڑے سے فوائد بھی اس کے دیکھ لیں کہ اگر آپ کی اب انگلش اچھی نہیں بھی ہے تو آپ کوئی بھی ایسی چیز ہے اس کی گرامر ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کام کروانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کے ذہن میں، فار ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو رائٹ اے ویب سائٹ کوڈ، جو کہ آپ ڈیولپر بھی نہیں ہیں، تو آپ چیٹ جی پی ٹی کے تھرو ڈیولپر کا کوڈ لکھ سکتے ہیں، جس کے لیے بہت ساری ایجوکیشن کسی زمانے میں اور سکلز چاہیے تھا. آپ کے پاس فار انسٹنس اگر کوئی ایسی بزنس پلانز نہیں ہے تو آپ ان سے بزنس پلانز پوچھ سکتے ہیں کہ کیا میرا یہ بجٹ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. بہت سارے ایسے میں دیکھ رہا تھا فری لانسنگ پلیٹفارمس پہ ایسے گگز بنے ہوئے ہیں جس پہ لوگ یہ اس طرح کی ریکوائرمنٹس ہیں اور وہ اچیو ہو سکتی ہیں آپ کی چیٹ جی پی ٹی کے تھرو، رادر دین کہ آپ اس کو لرن کریں پورا پروسیس اینڈ دین پروسیڈ ود دس. فار انسٹنس اگر ہم یہ ایک بہت ہی ایک بڑی کلیئر اگزامپل دیکھ لیں کہ چیٹ جی پی ٹی آپ کو ہر اس چیز کا حل بتاتا ہے جو کہ آپ کے ذہن میں ہے. مطلب یو کین بریک کا کوئی حل ہے جی؟ اگر فوری طور پہ وہ کہیں جی کہ بریک پہ جانا ہے تو پھر کیا حل ہے اس کا؟ حل یہی ہے کہ اٹس اپ ٹو یو. اچھا سو وی ہیو ٹو ہیڈ ٹو دی کچن جہاں پہ ڈاکٹر ہنا از ویٹنگ فار اس. اوور ٹو یو ڈاکٹر ہنا. اور واپس آ کے ہم پھر چیٹ جی پی ٹی پہ بات کریں گے، ہے نا؟ السلام علیکم، دس از ڈاکٹر ہنا. ویلکم ٹو لارڈس کچن اینڈ رمضان مبارک. کیسے ہیں آپ؟ کیسی جا رہی ہے آپ کی افطار کی تیاریاں؟ کیسی جا رہی ہیں آپ کی عید کی تیاریاں؟ کیا کیا بن رہا ہے؟ کیا کیا مزیدار کھانے بن رہے ہیں؟ کیسے جا رہے ہیں آپ کے روزے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی افطاریاں جو ہیں وہ فلی انجوائے ہو رہی ہوں گی، اچھے اچھے کھانے بن رہے ہوں گے. تو آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ایک اسپیشل ریسیپی، لارڈس چائنیز ریسیپیز، جس کے اندر فرائیڈ رائس آج ہم بنائیں گے اور ساتھ ہی ہم منچورین بنائیں گے. دیسی کو آج ذرا میں نے سائڈ پہ کر دیا ہے. کچھ یمی سی چیزیں بھی ٹرائی کرتے ہیں. دیسی کھا کے فیڈ اپ ہو جاتا ہے بندہ، تو میں نے چائنیز کی طرف آج اسٹارٹ کر لیا ہے. انشاءاللہ ہوپ سو آپ کو ریسیپی جو ہے وہ اچھی لگے گی. بالکل ایزی ٹو کوک ہے اور ٹیسٹ میں بھی اچھی لگے گی. تو چلیں چلتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی پہلی ریسیپی کی طرف. سب سے پہلے ہم منچورین بنا لیں گے، اس کے بعد ہم فرائیڈ رائس بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے آئل لے لیا ہے جو کہ اباؤٹ 1/2 لیٹر ہے. اس کو میں پین میں ایڈ کر لوں گی. رمضان کے روزے تو جائی جا رہے ہیں آگے آگے، گرمی بھی زیادہ ہوئی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا، ہائیڈریٹڈ رہیے گا، ٹھیک ہے؟ فلیم کو ہم ذرا سا میڈیم کر لیتے ہیں اور اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے میرینیٹ ہوا چکن. میں نے بون لیس لے لیا تھا، چاپس میں ہے. اس کو میں میرینیٹ کر لوں گی. اسپون لے لیتی ہوں میں. ہمارا چکن جو ہے وہ روسٹڈ فارم میں آ جائے گا. اس کو میں سائڈ پہ کر لیتی ہوں. اور آپ کیا بنا رہے ہیں، کیا کھا پی رہے ہیں، کیا انجوائے کر رہے ہیں، ضرور بتائیے گا مجھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں بھی ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اپنے لیے بھی دعائیں کیا کریں. رمضان میں اللہ تعالیٰ زیادہ سنتا ہے.
میرا چکن جو ہے وہ فرائی ہو رہا ہے سلولی. میڈیم کو تھوڑا فلیم کو تھوڑا سا میں اور ہائی کر لیتی ہوں. چلیں مائیں بہنیں تو بزی ہوں گی, ٹرانسمیشن ہماری ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں ہماری ٹرانسمیشن کو. ساتھ ساتھ کوک کر لیا کریں, ساتھ ساتھ ٹی وی آن کر لیا کریں. جلدی سے 5-6 تو انگریڈینٹس ہوتے ہیں, ریسیپی کو نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں. چاہے تو میرے ساتھ ساتھ بنا لیا کریں, چاہے تو بعد میں بنا لیا کریں, ایز یو وش. اتنی شارٹ ریسیپیز تو میں آپ کے لیے لے کے آتی ہوں کیونکہ مجھے بھی پتہ ہے ایک تو روزہ, اوپر سے گرمی, اور اسٹوو کے آگے کھڑا ہونا از ٹو مچ ڈیفیکلٹ. چلیں میرا چکن جو ہے وہ فرائی ہو رہا ہے. آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے چکن کو دیکھتے رہنا ہے کہ چکن نیچے نہ لگ جائے. رمضان کی تو برکتیں ہی اتنی ہیں, ہر گھر سے خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں افطار ٹائم میں. کہیں پکوڑے بن رہے ہیں, کہیں سموسے بن رہے ہیں, چٹنی بن رہی ہے. چل میرا چکن جو ہے کلر چینج کر رہا ہے, لائٹ سا گولڈن کر لینا میں نے اس کو. فلیم بھی ہماری ٹھیک ہے. چلیں 5 to 6 انگریڈینٹس میں آپ کو بتا دیتی ہوں, اور 5 to 10 منٹس میں جو ہے وہ ریڈی بھی ہو جاتی ہے. میرا چکن جو ہے وہ گولڈن ہو چکا ہے. اب یہ جو چکن کے کیوبس ہیں, بون لیس چکن ہے, اس کو میں سائڈ پہ کر لیتی ہوں. ایک پلیٹ میں رکھ لیتی ہوں میں اسے. فلیم کو تھوڑا لو کر لیتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور مجھ سے شیئر کریں آج آپ کیا بنا رہے ہیں, کیا نئی چیز آپ نے ٹرائی کی. چکن میرا ریڈی ہو گیا ہے. اس کو میں سائڈ پہ کر لیتی ہوں اسپون کو. جو چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ گر جاتی ہیں ان کو بھی سمیٹ لیا کریں امی کی ڈانٹ سے پہلے ہی. اچھا اب میں اس آئل کو نکال لوں گی. ٹھیک ہے, ہمیں اتنا زیادہ آئل جو ہے وہ چاہیے نہیں. سلائٹ سا آئل لے لیں گے ہم, بالکل تھوڑا سا, اباؤٹ 2 to 3 ٹی اسپونس ہے. اور اس کے اندر میں ایڈ کر لوں گی اب ادرک لہسن کا پیسٹ, جو کہ اباؤٹ 1 ٹی اسپون ہے. اور میں اس کو مکس کر لوں گی. فلیم کو تھوڑا لو کر لیں تاکہ آپ پہ آئل کے چھینٹے نہ پڑیں. چلیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے. اب میں اس کے اندر ایڈ کر لوں گی ریڈ چلی. آپ نے 1 ٹی اسپون ڈالنی ہے یا 1.5 ٹی اسپون ڈالنی ہے ریڈ چلی کی. ساتھ ہی آپ نے ایڈ کر لینا ہے ونیگر. 3 to 4 ٹی اسپون آپ نے ونیگر ایڈ کر لینا ہے. چل ونیگر ہمارا ایڈ ہو گیا ہے. اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے شوگر. 2 ٹی اسپون ہم شوگر کی ایڈ کر لیں گے. اس کو اچھے سے مکس کر لیا. فلیم میری جو ہے وہ لو ہی ہے. اب اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے 4 to 5 ٹیبل اسپونز آف کیچپ. اوکے, ہمارا کیچپ بھی ایڈ ہو چکا ہے. سائڈ پہ کر لیتی ہوں میں اسے. اچھے سے مکس کر کے فلیم کو دوبارہ سے میڈیم کر لیتی ہوں. اچھے سے مکس کر لوں گی اسے. 2 منٹس تک جو ہے ہم نے اس کو پکنے دینا ہے تاکہ کیچپ کی جو اسمیل ہے وہ ایبزارب ہو جائے. اگر آپ اسپائسی کھانا چاہتے ہیں تو ریڈ چلی کو اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں. میں ذرا نارمل کھانے ہی کھاتی ہوں
اس لیے 1.5 اسپون میں نے چلی کا لیا ہے. چل اب ہم نے اس کے اندر چکن کے جو کیوبس تھے وہ ریڈی کر لیے ہیں. اس آئل کو بھی سائڈ پہ رکھ لیتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. سوس جو ہے وہ میرا ریڈی ہو گیا ہے. اس کے اندر لائٹ سی میں ایڈ کر لوں گی بلیک پیپر 1/4 ٹی اسپون بلیک پیپر کا. ٹھیک ہو گیا. تو میرا منچورین سوس اور میرا منچورین ریڈی ہے. اس کو اب میں سائڈ پہ کر لیتی ہوں اور اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سیشن کی طرف جو ہے ہمارا فرائیڈ رائس. ٹھیک ہو گیا. چلیں یہ میں نے منچورین کو سائڈ پہ کر لیا ہے. اب میں فرائیڈ رائس کی طرف آتی ہوں. اس میں ہم فرائیڈ رائس بنا لیں گے. فرائیڈ رائس بالکل ایزی ٹو کوک ہیں اور آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بالکل اچھے ہیں. اس میں صرف ویجیٹیبلز ہیں, بوائلڈ رائس ہے, کوئی اسپائسیز نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے میں سب سے پہلے آئل لے لوں گی تھوڑا سا. آئل میں نے لینا ہے 3 to 4 ٹیبل اسپون اور یہ ٹی اسپون سے اس لیے میں تھوڑا زیادہ ڈال رہی ہوں. آئل ہمارا ایڈ ہو گیا ہے. منچورین کو میں ذرا سائڈ پہ کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی جو ہے فرائیڈ رائس نظر آ جائیں. فلیم کو لو کر لینا ہے. اب اس کے اندر آپ نے ایڈ کر لینا ہے ایگ اور میں ساتھ میں لے لیتی ہوں کریم. چلیں ایڈ کر لوں گی. میں نے انڈا جو ہے وہ پہلے ہی سے پھینٹ کے رکھ لیا تھا. اس کو اب ہم نے پیسز میں کر لینا ہے. تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ ہو جائے اور رائس کے اندر اسپریڈ ہو جائے. ٹھیک ہے. ایک ہی جگہ پہ فرائی نہیں کرتے رہنا. جیسے ہم ٹکا ٹک میں کرتے ہیں نا ایسے ہی ایگ کو کرتے رہنا ہے تاکہ یہ ڈفرینٹ اسمال پیسز میں کٹ آؤٹ ہو جائے اور سارے رائس کے اندر اسپریڈ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. ایگ جو ہے وہ ہمارا فرائی ہو گیا ہے, کٹ ہو گیا ہے پیسز کے اندر. اب ہم ایڈ کر لیں گے اس کے اندر کیرٹس. چاپ ہوئی ہوئی ہیں, پہلے ہی میں نے کاٹ لی تھی. ایز پر ریکوائرڈ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. میں نے 5 to 6 اسپونس ڈالے ہیں. ان کو فرائی کرنا ہے تاکہ جب آپ رائس کے ساتھ کھائیں تو آپ کو زیادہ ہارڈ فیل نہ ہو. تو ذرا سی سافٹ ہونے دیں, ان کو فرائی ہونے دیں. اور ساتھ ہی ہم ایڈ کر لیں گے اس کے اندر سلائڈ سا چکن پاؤڈر جو کہ اباؤٹ ½ ٹی اسپون ہے. چلو فلیم کو تھوڑا سا میڈیم پہ لے آتی ہوں. میں نے لو کر لیا تھا پہلے. آج کی اچھی بات بھی آپ کو بتا چکی ہوں میں. افطاری کا ٹائم جو ہے نا موسٹ فیوریٹ ٹائم ہے میرا. سب آلموسٹ گھر پہ آ گئے ہوئے ہوتے ہیں, ساتھ کھانے پک رہے ہوتے ہیں, خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں. اور روزے دار کے لیے 2 انعام رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے. ایک وہ جو اس کو اینڈ پہ ملے گا آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کو دیں گے, اور دوسرا وہ جو افطاری کے ٹائم پہ. تو اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں, آپ سارے دن کے بھوکے ہوتے ہو اور آپ کا دسترخوان بھرا ہوا ہوتا ہے. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ یہ ایک نعمت ہے آپ کے لیے. ہر لقمے پہ اس کا شکر ادا کیا کریں. چلیں اب اس کے اندر میں نے بوائلڈ رائس جو ہیں وہ پہلے سے ہی بوائل کر کے رکھ دیے تھے, وہ ایڈ کر لوں گی میں کیونکہ ہماری کیرٹس جو ہیں وہ سافٹ ہو گئی ہیں. چلیں رائس ایڈ کر کے ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے.
स्लाइड सा इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। राइस जो है हमारे वेजिटेबल के अंदर और एग के अंदर अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉप हुआ हुआ हरा प्याज, 4 to 5 स्पून हम इसके ऐड कर लेंगे। चल, ये हमने ऐड कर लिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारे जो फ्राइड राइस हैं बिल्कुल रेडी है, गर्मा गर्म, बिल्कुल मज़ेदार और बिल्कुल इजी टू कुक। कोई स्पाइसेस नहीं है इनके अंदर। इफ़ यू वांट टू ऐड सम सॉल्ट, मैं तो वैसे यूजुअली यूज़ नहीं करती, अगर आप करना चाह रहे हैं तो सॉल्ट यूज़ कर लिया करें। बिल्कुल स्लाइड सा 1/4 टीस्पून। ठीक है, इसको हम साइड पे कर लेते हैं और मैं एक बार फिर से मंचूरियन को ज़रा से हीट अप कर लेती हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ठीक है, और साथ साथ मैं डिश आउट कर लेती हूँ फ्राइड राइस को। चीज़ों को ज़रा मैं साइड पे कर देती हूँ ताकि आपको फ्रंट पे अच्छा सा व्यू मिल जाए। होप सो आप हमारी रेसिपीज़ को एंजॉय करते हैं, आपका फीडबैक भी मिलता है, घर पे ट्राई भी कर रहे हैं, अच्छा लगता है ये देख के। चलो, फ्राइड राइस हमारे रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल इजी टू कुक हैं, 3 to 4 इंग्रेडिएंट्स की गेम है। कोई आपके स्टमक के लिए हैवी नहीं है, कोई एसिडिटी नहीं है, इनमें वेजिटेबल्स हैं और बॉइल्ड राइस हैं। रमज़ान में तो वैसे भी इतनी हम डिफरेंट चटपटी चीज़ें खा खा के तंग आ जाते हैं। चल, मेरा मंचूरियन भी है दोबारा से गर्म हो गया है। फ्लेम को अब मैं कर लेती हूँ बंद और मंचूरियन को कर लेती हूँ डिश आउट। मंचूरियन भी डिश आउट हो गया है। खुशबूदार, मज़ेदार, टेस्टफुल चाइनीज़ राइस एंड मंचूरियन इज़ रेडी टू ईट। लेकिन मैंने वेट करना है अफ्तारी का और अजान होने का। होप तो आपने एंजॉय की होगी मेरी रेसिपी। हमारे साथ रहिएगा, ट्रांसमिशन को देखते रहा करें अफ्तार टाइम और एंजॉय किया करें हमारी डिफरेंट रेसिपीज़, और हमें देखते रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी हमें ज़रूर याद रखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम साकिब अजहर साहब से बात कर रहे थे एंड हम लोग बात कर रहे थे कि एग्जैक्ट मुझे तो लगता है कि ज़्यादा नुकसान हैं, बट आप मुझे बताएं कि कोई फ़वाइद भी हैं अबाउट। अच्छा, आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और ये चैट जीपीटी का नुकसान है ज़्यादा? आपका ये ख्याल है? आई मीन जब सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा तो फिर काम कौन करेगा? ये देखिए बड़ा अहम बात है, मगर मैं चाहूँगा आप पहले उसकी स्ट्रेंथ पे, फ़ायदे पे बात कर लें, फिर हम इनसे जानेंगे कि ये लोग कैसे देखते हैं कि भाई इसका नुकसान क्या है। फिर आप बताइएगा कि आप उससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हम टाइम सेव कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग कंसर्न्स हैं कि दे आर एक्चुअली गोइंग टू लूज देयर जॉब्स। यही सवाल पैदा हो रहा है। एक्चुअली दे आर नॉट गोइंग टू लूज देयर जॉब, दे आर गोइंग लेकिन मैं और बता दूं कि जैसे लोगों के जहन में ये आया कि भाई डॉक्टर, वकील, मतलब किसी बहुत सारी जो प्रोफेशंस हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। आप अपना केस लिखेंगे और वकील जो है पूरा केस तैयार करके वो दे देगा। डॉक्टर जो है वो इसी तरीके से पूरी आपको हिस्ट्री दे देगा। इस किस्म के सवालात लोगों के
ذہن میں اٹھ رہے ہیں. بٹ ایکچولی یہ آپ کی جو ٹائمنگز ہیں اور آپ کا جو کام ہے اس کو ایفیشینٹ کر دے گا. اس طرح سے آپ دیکھیے ایز اے پازیٹیو ایسپیکٹ. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ میں جو سوری آپ مکمل میں جو سمجھ پایا ہوں اب تک نا, کیونکہ میں بھی جو ٹیکنالوجی کے نا کبھی بھی میں اس کے خلاف نہیں رہا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آپ کو بہترین استعمال کرنا چاہیے. میں اب تک یہ سمجھ پایا ہوں کہ وہ ریسرچ میں آپ کی مدد کرے گا. ایگزیکٹلی فائنل جو ڈیسیژن ہے وہ تو اس وکیل نے یا اس ڈاکٹر نے یا جو بھی انجینئر ہے اسی نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ اچھا یہ میرے پاس ایک ریسرچ آ گئی ہے جس پہ شاید دن لگنے تھے, ہفتے لگنے تھے, مہینے لگنے تھے, وہ غالباً گھنٹوں میں میرے پاس آ گئی ہے ساری چیزیں. وہ آ گیا. اب میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے اس کے اوپر کیسے آگے بڑھنا ہے, جو مجھے سمجھ میں آئی ہے بات. اس سے یقیناً بہت سارے لوگوں کی جابز جو ہیں وہ ختم ضرور ہوں گی, مگر میرا خیال یہ ہے کہ پھر نئی جابز پیدا بھی ہوتی ہیں. یہ ہمیشہ سے وہ رہا ہے. توپ چلانے والے پہلے 4 لوگ ہوتے تھے, 5 لوگ ہوتے تھے. ایک گولا اس میں رکھ سکتا تھا, دوسرا آگ لگاتا تھا, تیسرا بٹن دباتا تھا, 2 گولا چلا جاتا تھا. تو کیا اس کے بعد لوگ بے روزگار ہو گئے جب ڈرون آ گئے؟ نہیں, میرا یہ خیال ہے, مجھے لگتا ہے کیسے. بالکل صحیح. میں تو اس کو یعنی کہ پازیٹیو اس میں دیکھتا ہوں. ایگزیکٹلی ایسا ہی دیکھنا چاہیے, کیونکہ بہت سارے اگر ہم ایسپیکٹ کو دیکھیں, جیسے ریسنٹلی ایک نیوز دیکھی جی کہ چیٹ جی پی ٹی ہیز پاسڈ ڈاکٹرز یا MBA ٹیسٹ. اب وہ ٹیسٹ تو پاس کر دیا, لیکن پریکٹیکلی جب کام کرنا ہے مارکیٹ میں جا کے, تو پھر کیا علاج کیسے کرنا ہے جب سارا کچھ اسی سے کرانا ہے. تو آپ کو خود سیلف ایفیشینٹ ورک بھی ضروری ہے. وہ آپ کی صرف جیسے آپ نے کہا کہ ریسرچ میں ہیلپ کر رہا ہے, آپ کی ٹائمنگز کو بچا رہا ہے, کہ جو کام آپ 2 گھنٹے میں کرتے تھے وہ آپ 10 منٹ میں کر رہے ہیں. تو دس از ہاؤ وی نیڈ ٹو تھنک اینڈ یوز دس ٹیکنالوجی. کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ ہم ہر جگہ ہر چیز میں کسی بھی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے میں دیر ہے. ہاں بہت, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اسی وجہ سے یہاں پر اگر ہم یہ سوچیں گے کہ یہ پاکستان میں جابز نہ کھا جائے, تو ایسا بالکل نہیں ہے. اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو ابھی سے یوٹیلائز کرنا شروع کریں, بیکاز ہم یہ کہتے ہیں فیوچر میں یہ ہونے جا رہا ہے, بٹ ایکچولی دس از دا فیوچر ناؤ. فیوچر آ چکا ہے, اسی کو اب یوز کرنا ہے ٹو ایکچولی بی ریڈی فار دا فیوچر. اب مانے نہ مانے دنیا استعمال کرے گی اسے. ایسے آپ اس سے ایگری کرتی ہیں دعا کہ نہیں؟ نہیں, ہاں ایبسلیوٹلی اٹس یوزفل, وہ ساری چیزیں تو ہیں, بٹ اٹس جسٹ کہ دیکھیں نا, میں ایک سوال آپ دونوں سے, آپ سے بھی اور اگر لوگوں کے ذہن میں بھی اٹھتا ہے. میں حالانکہ ٹیکنالوجی کا آدمی نہیں ہوں, میں بالکل یہ نہیں کہ میں کہتے ہیں فرینڈلی نہیں ہوں, مجھے سمجھ بھی نہیں آتی, مگر میں ضرور سمجھتا ہوں کہ جدید چیزوں کو آپ کبھی نہیں روک سکتے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وقت کے دھارے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں. وہ آپ کو بہا کے لے جاتا ہے, اور جب وہ بہا کے لے جاتا ہے نا, وہ بعض اوقات آپ کو صدیوں پر مارتا ہے, اور صدیوں کے بعد آپ اٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ او ہو یار, لاؤڈ سپیکر دے بڑے کم دی چیز سی, میں نے یوز کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا, صدیوں کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے بات. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ اب یہ جتنی بھی جو ماڈرن جو جدید ٹیکنالوجیز ہیں یہ ویسٹ کی طرف سے آئی ہیں, کتنی جاب مارکیٹ جو ہے ختم ہوئی, کتنے لوگ بے روزگار ہوئے وہاں. کیا وہاں کے لوگ جو ہیں پچھلے جو 20-30 سال میں 40 سال میں جو کمپیوٹر کا خاص طور پہ ٹیکنالوجی کا انقلاب تو کافی پہلے سے آ گیا, مگر یہ جو آئی ٹی کا اس کو کتنا عرصہ آپ کہیں گے؟ 20 سے 30 سال تقریباً, 20 سال 20 سال میں. تو کیا وہاں لوگوں نے جابز لوز کی ہیں یا وہاں پہ روزگار بڑھا ہے؟ وہاں ترقی کم ہوئی ہے یا بڑھی ہے؟ لوگوں کی زندگیاں آسان ہوئی ہیں تعداد میں یا کم ہوئی ہیں؟ میرے خیال میں دیکھنے کا یہ بھی پیمانہ ہے. اس کی کوئی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں آپ کے پاس؟ میں آپ کو اگر آپ نے ہر وقت ہم اپنے نیبرز کی ایگزامپل لیتے ہیں انڈیا کی, جی دیکھیے کہاں سے کہاں چلے گئے. بالکل, سلیکون ویلی کی آپ شاید بات کریں. بالکل, اس کے میں آپ کو سٹیٹس بتاتا ہوں اور پاکستان کے سٹیٹس بتاتا ہوں. اگر ہم دیکھیں انڈیا کی جو IT انڈسٹری پچھلے سال 2021 میں تھی $150 بلین کی ایکسپورٹس, IT ایکسپورٹس کرتے تھے. 2022 میں انڈیا کی IT ایکسپورٹس ہوئی $180 بلین. ریپیٹ کیجیے گا. 2021 میں $150 بلین, ٹھیک ہے. 2022 میں 178 بلین. $30 بلین کا فرق پڑ گیا, یہ ایک سال میں پڑا. اور اسی طرح سے اگر ہم پاکستان کی ایگزامپل لیں, پاکستان کی IT انڈسٹری تھی $2.89 بلین 2021 میں, اور 2022 کے اینڈ میں $3.5 بلین. تو ہم لوگ ان سے 177 بلین پیچھے ہیں جو کہ ایکسپورٹ کریں. جی بالکل, اور میں کہیں پہ پڑھ رہی تھی کہ پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے اٹس اباؤٹ $100 بلین, رائٹ, $100 بلین. اینڈ لیکن ایک تو یہ کہ یہ ہاں فار IT فار دس پرٹیکولر انڈسٹری, رائٹ. اینڈ ایک تو یہ کہ یہ بات سچ ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر یہ ہے تو ہم
اس کو ایکسپلور کرنے کے راستے پہ ہیں ہم when will this happen؟ دیکھیں پوٹینشیل میں سمجھتا ہوں شاید اس سے بھی زیادہ ہے. اگر ہم یہ دیکھیں 1971 میں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا, آج اس کی آئی ٹی مارکیٹ کی ایکسپورٹ ہے $44 بلین اور پاکستان ابھی بھی 3.5 میں. تو آپ پوٹینشیل کا پاکستان کا مقابلہ کس سے کر رہے ہیں؟ انڈیا 180 پہ ہے, بنگلہ دیش $44 بلین پہ ہے, ہم نے تھوڑا سا اوپر آئے ہیں 3.5. بالکل, دس از ہاؤ وی اسٹینڈ. تو اسی لیے, اور انڈیا کی تو چلیں آبادی زیادہ ہے مگر بنگلہ دیش کی ہماری تو آگے پیچھے کا, ہم آبادی خانم سے کم ہے. اصل میں ہم کیسے گرو کر سکتے ہیں؟ دا پرپز از کہ انڈیا کی گورنمنٹ کو پتہ چل گیا ہے کہ نیکسٹ آئل جو ہے وہ آئی ٹی ہے. آپ سعودیہ کی جو آئل ہے, سعودیہ کا آئل $131 بلین ہے اور انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے 180, مینس کہ آئل سے بھی زیادہ. تو آپ کو آئل کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ آئل کنٹری ہوں تو وہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو یوتھ ہماری ریڈی ہے اس وقت 12 وہ کہتے ہیں نا ایک زمانے میں ٹرم کوائن ہوئی تھی وار شور کے جب معاملات ہوتے پیٹرو ڈالرز, اس سے جیسے پلے کرتے تھے, تو آئی ٹی ڈالرز ہے نا, ایسے ہے بالکل. تو یہ انڈیا کو پتہ چل گیا تھا 20 سال پہلے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ انڈیا کی ایک بہت بڑی آئی ٹی کمپنی تھی جب 2008-9 میں ریسیشن آیا تھا, جس میں بہت ساری کمپنیز تباہ ہوئی تھیں اور ختم ہوئی تھیں. لیکن انڈیا میں لوگ گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, اسی کی بات کر رہے ہیں. تو انڈیا نے اپنی ان کمپنیز جس کے 500 1000 امپلائیز تھے, ان کو فنڈنگ دینا شروع کر دی کہ آپ نے کوئی بندہ نہیں نکالنا, آپ نے ان کمپنیز کے امپلائیز کو ویسے ہی سیلریز دیتے جانا ہے. بیکاز اگر اتنی بڑی کمپنی ڈاؤن ہوگی تو ایک مارکیٹ میں فلو آ جائے گا. وٹ ڈز اٹ مینس کہ انڈیا کو پتہ ہے کہ اپنی انڈسٹری کو کیسے اٹھانا ہے. انفارچونیٹلی یہاں پر ایک کمپنی بند ہوتی ہے, 2 ہوتی ہے, کوئی گورنمنٹ کا بندہ اٹھ کر آ کے کہتا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے یا ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. انڈسٹری کو ایسے اٹھایا جاتا ہے کہ آپ اس کو ایز آف بزنس پرووائڈ کرتے ہیں. دیٹس وائی دا کنٹری گروز. کوئی بھی انڈسٹری دیکھ لیں, اسٹیٹس امریکہ نے بھی یہی کیا تھا. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ کئی موقعوں پہ اپنے بینکوں کو, اپنی ایئر لائنس کو انہوں نے کس طرح سے بیل آؤٹ کیا تھا. اس لیے کہ بھائی یہ سب مل کے ملک چلا رہے ہوتے ہیں, ملک ان کو چلا رہا ہوتا ہے, سب ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہاں پہ 3-4 سال بعد گورنمنٹ بار بار چینج ہو جاتی ہے, کوئی سال بعد 2 سال. تو یہ کہ ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے. آئی ٹی کے حوالے سے جو پالیسیز ہم نے بنائی, آپ نے چونکہ بات کی گورنمنٹ چینج ہونے کی, وہ آپ سمجھتے ہیں اس میں کنسسٹنسی اور بہتری ہے, یا اس سے آپ ایک آئی ٹی کے یعنی کہ آئی ٹی کے بزنس میں ہیں, آپ سمجھتے ہیں آپ اس سے نالا ہیں, آپ کو شکوہ ہے, آپ سمجھتے ہیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں میرا بھی ایک سارٹ آف سوال ہے, وہ یہ ہے کہ یہ اباؤٹ پالیسیز وغیرہ. سو فار ایگزامپل جس طرح لگژری فونز یا آئی تھنک جسٹ فونز پہ ایک سرٹن ٹیکس ہے, رائٹ؟ تو یہ بھی ہنڈر کرتا ہے ایٹ سم لیول آئی ٹی, بڑا اہم پی ٹی کا جو ٹیکس, ہاں, آل آف دیز تھنگز. آئی مین بالکل, مطلب یہ دیکھیں یہ ایک ون پارٹ آف ایٹ. واٹ ڈز اٹ مینس کہ ہمیں ایز آف بزنس بنانا ہوگا ہر اس چیز کو جو سپورٹ کرتا ہے کہ آئی ٹی ایکسپورٹ کو انکریز کرتا ہے. جیسے اگر ہم دیکھ لیں ان ٹرمز آف آئی ٹی ایکسپورٹ کے لحاظ سے جو چیزیں, جیسے آپ نے پالیسیز کی بات کی, اگر ہم پالیسیز کی ہی بات کریں کہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی انہوں نے کچھ چیزوں کو ٹیکس فری کیا, یہ والی گورنمنٹ آ جاتی, میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں. اچھا, یہ بہت اہم بات ہے, یہ یوتھ تک بھی, پالیسی میکرز تک بھی, عوام تک بھی پہنچنی چاہیے, مگر وہ غالباً کہہ رہے ہیں آپ سے بریک. میں چاہتا تھا کہ یہ بیچ میں کٹے نا, ہم پوری طرح سے اس بات جو ہے وہ پہنچ سکے ویوز تک. اور لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک اور اس کے بعد ہم اپنی کانورسیشن جاری رکھتے ہیں. اہم کانورسیشن ہے, خاص طور پہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ نوجوانوں کو اور یہ جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی دیکھنی چاہیے, اس سے بہت آپ کو سیکھنے کو ملے گا, چونکہ آئی ٹی جو ہے وہ فیوچر ہے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم ان کانورسیشن ہے وتھ ثاقب اظہر صاحب, اور ہم بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی کہ جو پالیسیز وغیرہ ہیں وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں, آئی ٹی انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں, یا پھر اس میں رکاوٹیں ہیں, یا بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں, رکاوٹوں پہ رکاوٹیں ہیں. میں آپ کو کچھ ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. ہم کیونکہ ہر چیز میں ایگزامپل لیتے ہیں اپنے ہمسایہ ممالک کی, اور کرکٹ میں بڑا شوق سے ان سے مقابلہ کرتے ہیں, بٹ مقابلہ اصل میں ہمارا کچھ اور چیزوں میں ہونا چاہیے, اکانومی میں ہونا چاہیے, اور ان کی پرائورٹیز کیا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ان کے جو پرائم منسٹر ہیں
وہ جاتے ہیں ملنے جاتے ہیں، فیس بک کے آنر سے ملتے ہیں، گوگل کے آنر سے ملتے ہیں، امیزون کے آنر جیف بیزوس کو انڈیا میں بلا کر 10 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹس کا اعلان کیا جاتا ہے. انڈیا میں ہر وہ پلیٹ فارمز موجود ہے اس وقت جس سے ان کی یوتھ پیسے کما سکتی ہے اور ایز آف بزنس ہے. پاکستان میں نہ فیس بک کا آفس ہے، نہ یوٹیوب کا آفس ہے، نہ امیزون کا آفس ہے، ٹک ٹاک کا بھی نہیں، بالکل نہیں، اینڈ نہ پے پال ہے. پے پال کن کاروبار کیسے کریں گے آپ؟ پے پال اس وقت موجود ہے ویتنام میں، زمبابوے میں، صومالیہ میں، سری لنکا میں جو ڈیفالٹ ہے، رائٹ، ان ممالک میں موجود ہے. کچھ سال پہلے کوئی نیوز آئی تھی کہ دے کمنگ، بٹ دیٹس جسٹ نیوز. 215 ملک ہیں اس وقت رجسٹرڈ پوری دنیا میں. ان امیزون تو اب ہے نا، امیزون میں اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں پاکستان سے، لیکن آفس نہیں ہے. آفس نہیں ہے. انڈیا میں سب کچھ ہے اس کا. اب 215 ممالک میں سے 202 ملک ہیں جہاں پے پال ہے، اور پاکستان ان ممالک میں 10-12 ملکوں میں ایسے ملک ہے پوری دنیا میں جہاں نہیں ہے. مطلب یہ ہماری پالیسی ہے. ہماری پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے پرائم منسٹرز یا پریزیڈنٹس یا جو بھی ہیں ان کو بات یہ کرنی چاہیے جہاں یہ جا رہے ہیں، رائٹ، ان کو اپنی یوتھ کو کس طرح سے اٹھانا ہے. دس از دا پرپز بیہائنڈ اٹ. 8 لاکھ لوگ اس وقت پاکستان چھوڑ کر پچھلے کچھ مہینوں میں جا چکے ہیں. تو کیا پالیسی ابھی تک کی رپورٹ ہے تقریباً آلموسٹ 2 لاکھ فروری تک جا چکے تھے، مطلب کچھ 2 مہینوں میں. تو یہ کہ ہماری یہ پالیسیز اس کو ڈیفینیٹلی امپروو کرنا چاہیے. کتنا فرق پڑتا ہے کاروبار پہ جب ان جو بڑی جو کمپنیز ہیں ان کے آفیسز جو ہیں وہ آپ کے اپنے ملک میں نہیں ہوتے؟ کتنا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، ایک سب سے بڑی بات کہ جس کا دل چاہے پاکستان کے اکاؤنٹ بلاک کر دے، جب جس کا دل چاہے، لیکن جب وہ یہاں بیٹھے ہوں گے تو وہ 1000 بار سوچیں گے کسی کا اکاؤنٹس بلاک کرنے میں. یہاں امیزون کا جب دل چاہے گا وہ اکاؤنٹ بلاک کر دے گا، فیس بک کا جب دل چاہے گا وہ آپ کا بزنس اکاؤنٹ بلاک کر سکتے ہیں. جب آپ بزنس اکاؤنٹ بلاک کرنے کی بات کر رہے ہیں تو انڈیویجولز جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی جو بزنسز ہیں، بہت سارے یہاں میں کیسز دیکھتا ہوں جن کے اکاؤنٹس یہ ساری چیزیں بلاکس ہو جاتی ہیں. اب آپ کے پاس دیر از نو وے ٹو کانٹیکٹ دیم. ان کی سپورٹ ہے جو پتہ نہیں جواب نہیں دیتے، دیں گے تو مہینوں بعد دیں گے، اس ٹائم تک تو بزنس چلا گیا. یہاں بیٹھے ہوں گے تو ایسی چیز کبھی نہیں کریں گے. یہ کہ ہمیں نہیں، تو کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں کھل پا رہے ہیں؟ کسی بھی ملک میں کوئی بھی کمپنی یا آرگنائزیشن آئے وہ سب سے پہلے دیکھتی ہے کہ اس ملک میں ایز آف بزنسز کیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھتی ہے. پولیٹیکل سچویشن کیا ہے، پالیسیز میں کنسسٹنسی ان کی کیسی رہتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی ایشو ہو جائے تو ان کی کوڈ جو ہیں وہ کیسے بیہیو کرتی ہے، وہ سارے وہ تو دیکھتے ہیں نا، وہ جتنے بھی انڈیکس ہیں اور بیرومیٹرز ہیں، اس کے بعد پھر وہ جا کے بالکل یہ سارا کچھ دیکھا جاتا ہے. گرے لسٹ میں پاکستان اب ریموو ہو چکا ہے ریسنٹلی، شکر چلے، تو وہ بھی بہت سالوں بعد ہوا ہے. لیکن یہاں کی یہ کہ فیسز اتنی زیادہ ہیں کہ اگلا کہتا ہے کہ میرے لیے کیا فائدہ ہے. پے پال والوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی $5 ملین لائسنس فیس ہے فار انسٹنس. وائی وڈ دے ہیو ٹو پے فار دس مچ؟ جی آپ جو بات کر رہے ہیں تو آپ کو ایک بڑی تاریخی بات بتاؤں. یہ گورا جو ہے یہاں آیا اور گورے نے کتنی پھر یہاں حکومت کی، کیا یعنی کہ طوفان بپا کیا، تلپٹ کر دیا پوری یعنی کہ اس خطے کو نا. اور اس سے پہلے بھی آئے تھے، وہ کالی کٹ کی بندرگاہ پہ آئے اور بھی آئے جہانگیر کے یا کس کے اورنگزیب کے بہل کسی مغل بادشاہ کے دربار میں وہ آیا تو اس سے خوش ہوا مغل بادشاہ جو تھا. تو اس نے اس سے پوچھا کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. بتا اس نے کیا کہا، اس نے کہا مجھے آپ کچھ نہ دیجیے، کوئی انعام نہ دیجیے، کچھ نہ کیجیے، ٹھیک ہے نا. اس واقعے کا جو لب لباب ہے وہ یہ، اس نے کہا آپ اپنے ملک کو میرے لوگوں سے تجارت کرنے کی اجازت دے دیں. یہاں سے بنیاد پڑی ہے انگریز کی اس خطے میں. کتنا ویژن ہوتا ہے، لوگ کیسے ان ہوتے ہیں چیزوں میں اور پھر کس طریقے سے سوچتے ہیں. اب دیکھیں کون تجارت کرنے لگ گیا ہماری کنٹری میں. اچھا نہیں، بٹ میرا یہ سوال تھا کہ اس وقت سونے کی چڑیا ہوتا تھا یہ علاقہ، اب سونے کی چڑیا نہیں ہے. اب تو جو تجارت کرے گا اس کو منت کر کے کہنا پڑے گا کہ بھائی تجارت کر ہمارے ساتھ. نہیں they're very keen to do it. ہاں لیکن وقت بدل گیا نا. اس وقت باقاعدہ یہ خطہ سونے کی چڑیا تھا تو یہاں سے تجارت کرنا اس وقت بالکل ایک ڈفرینٹ بات تھی. اب تو آپ منت یہ دیکھیں کیوں نہیں کھول رہے. اب وہ بات نہیں کہ جو وہ تجارت کرنے کو کہے گا تو آگے قبضہ کر لے گا. ارے بھائی کوئی کیا قبضہ کرے گا؟ آپ نے جو بربادی کی ہوئی اپنی، وہ تو آفیسز کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جو موجودہ تجارت کے سرخیل ہیں آپ کے سامنے بتا تو رہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی لائک کالونائزیشن ہونے لگی ہے پھر سے. یار یہ الگ سبجیکٹ ہے، تھوڑی سی ہونے لگی ہے. اچھا نہیں، بٹ میں پوچھنے لگی تھی کہ ان سب کا یہ جو کمپنیز نہیں آ پا رہی ہیں، اس سب کا ہمیں ایٹ سم لیول لاس تو ہو رہا ہے، رائٹ؟ اینڈ وہ ایگزیکٹلی کتنا ہے؟
I think it's difficult to say a specific words, but It's a very मैं बताऊँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी, मैं समझता हूँ इंटेलिजेंट क्वेश्चन है. आप एल्गोरिदम वाले लोग हैं जी, AI वाले लोग हैं, अगर आप इसका जवाब न दे सकें तो आपकी जो IT की सलाहियतें हैं ना जी, मैं उस पे मतलब मुझे अफसोस होगा. मैं इससे कम लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, आपके पास इसका जवाब होना चाहिए एल्गोरिदम कितना है. मैं सिर्फ कहूँगा कि हम यूथ को काउंट आपको तो यूँ बताना चाहिए कि इतना नुकसान हो रहा है. नुकसान वो एक स्पेसिफिकली देना, बट यही अंडरस्टैंड. बट जैसे 12 करोड़ की यूथ है इस वक्त, राइट, ये हमारा नुकसान ही है अगर ये काम पे ना लगें. तो इनको काम पे लगाना है, और इनको काम पे तभी लगाया जा सकता है जब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारे ऐसे कंपनीज आएंगी. ये नुकसान है कि 18,000 लोग एक दिन में हो रहे हैं, 62 लाख लोग एक साल में 18 साल के होते हैं, तो क्या हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? नहीं है बिल्कुल भी. तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी होगी और अपने लोगों को उठाना होगा कि वो कामयाब होकर आगे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें. अच्छा, मैं आपकी बिल्कुल सीरियस सवाल करूँ. जैसे बांग्लादेश, चूँकि आबादी तकरीबन आगे पीछे आप जितनी है, बांग्लादेश में जब ये कंपनीज गई हैं, वहाँ पे सबके ऑफिस हैं, ऑलमोस्ट सबके ऑफिस. वहाँ पे जैसे अमेज़ोन है या फेसबुक है या टिकटॉक है या जो भी प्लेटफॉर्म है या यूट्यूब, एक जो प्लेटफॉर्म है, आपके पास फिगर्स अगर नहीं हो तो आप ज़रूर निकालिएगा, देखिएगा इसे. जो मैं आपको कह रहा था ना कि शायरों की ज़रूरत दानिशवरों की पड़ेगी आपको. हाँ, हमें आप बिल्कुल वो ना समझा करें कि IT के दौर में आप वो चैट GPT पे लिखेंगे और नज़म भी मिल जाएगी आपको. नज़म के लिए आपको हमारी तरफ भी देखना होगा. नहीं, अब वो ये कर सकती है अनफॉर्चुनेटली. दैट्स द थिंग. हाँ ना, कि दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी अनएम्प्लॉयड. चलो यार, खुदा का शुक्र है लेट आई, मैं तो अपना बहुत सारा काम कर चुका हूँ. लाइक आपने यू कैन फीड इन सम लेट्स से कि यू नो. हाँ, मैंने देखी है कुछ चीज़ें वो लोगों ने लिखी हुई हैं. हाँ, मगर वो बात कहाँ मौलवी मदन की सी, वो गालिब और मीर वाली, नहीं, वो आप फराज वाली तरह का बना देंगे वो उसी तरह का. लेकिन एक और भी चीज़ तो है ना, अभी मैं किसी और तरफ जा रहा हूँ यार. वो देखो ना, वो नज़्म तो आ जाएगी हमारे ना. आपको पता है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि तख्लीक और तख्लीक कार. जब आप तख्लीक देखते हैं, जो क्रिएशन है, क्या आप जो क्रिएटर है उसकी लाइफ और उसका रोमांस, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, वो भी उसके साथ तख्लीक के साथ होती हैं कि नहीं होती हैं? जब आप उसके बारे में कोई फ़ैसला करते हैं, आपको वो अच्छी लगती है या बुरी लगती है, तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना. ये सवाल और भी बहुत सारे शोबों में है, ठीक है ना. तो आप वो क्रिएट तो कर देंगे, मगर वो तख्लीक कार के साथ जो रोमांस, जो चीज़ें जुड़ी होती हैं, जॉन साहब की जो वहशत इस मुल्क में जो है, यस, फराज के जो रोमांस हैं, यू नो, इकबाल का जो जर्नी है, गालिब की जो सरमस्ती है, वो कहाँ होगी? आपके पास शायद गज़लें और नज़में तो आ जाएं, मगर ये जो उसके पीछे जो लोग खड़े हैं, कदावर, जो जाइंट्स खड़े हैं, जिनसे उन चीज़ों में ख़ास तरह का रोमांस पैदा होता है, ठीक है ना. उन चीज़ों के बगैर अगर आप उन्हें देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको शायद वो ना लगें अगर आप उन्हें छोड़ देंगे या गालिब की नहीं है, मीर की नहीं है, क्योंकि आप उनको भी जानते हैं. आप जानते हैं कि दिल्ली लूटी तो मीर कहाँ थे, मीर के साथ क्या हुआ, और फिर मीर ने कहा कि हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दियार के जो सौबा लूटा. वही ना, that's why you need people. Yes. But खैर, back to what you were saying. I don't back know to IT जी. Back to the real world. बात हो क्या रही थी? I have forgotten. मेरे ख्याल में यार आज का वक्त हमारा ख़त्म हो गया. हाँ. मगर ये इतनी अहम कन्वर्सेशन है, और सीखने के लिए भी, समझने के लिए भी कि हो क्या रहा है. और अगेन मैं तो कहूँगा कि यूथ को ये मौका है कि इनकी जितनी भी गुफ्तगू है वो हमारे जवानों को, और जो हमारे इस वक्त सीनियर्स देख रहे हैं, जिनके बच्चे अब आगे पढ़ के निकल रहे हैं, उनको देखना चाहिए, उनको खुद भी समझना चाहिए ताकि अपने बच्चों को मशवरा भी दे सकें. तो लकी वी आर दैट वी हैव दिस जेंटलमैन टुडे. मेरे ख्याल में अगर हम इनको रिक्वेस्ट करें कि ये कुछ वक्त हमें और दें तो हम कल भी इनके साथ एक प्रोग्राम कर सकेंगे, है ना जी. इंशाल्लाह ज़रूर. We love to discuss more. I think बहुत सारे सवाल जवाब जो हैं वो रह गए हैं, बट वो हम अगले एपिसोड के लिए रख लेते हैं. बट वी हैव टू गो. आज पैकेज जो है वो सूडान का है, और हम देखते हैं कि रमज़ान वो वहाँ पे किस तरह सेलिब्रेट करते हैं. लेट्स टेक अ लुक.
हैं जो पड़ोसियों को खाने से भरे बर्तन पहुंचाते हैं और उन्हें समाजी हम आहंगी की बेहतरीन शक्ल की नुमाइंदगी करते हुए पाते हैं। वो अपने बच्चों की परवरिश हुस्ने सलूक की अखलाकियात पर करते हैं। दिनों के दौरान सूडान के लोग कुरान पाक पढ़ते और सदकात में इजाफा करते हैं। खास तौर पर सूडान में बहुत से गरीब और नादार लोग हैं। इन दिनों सूडान के जी आपने देखा कि सूडान में रमज़ान किस तरह से सेलिब्रेट होता है, एंड आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। आज वी वर इन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर साकिब अज़हर एंड ये हमें कल भी ज्वाइन करेंगे। ये जो बेहतरीन खजूरें दुनिया में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और मेरी सेहत के लिए और कौन सी खजूर अच्छी है तो पता लग जाएगा। ये मुझे किस किस्म के जायके की खजूर पसंद आ सकती है, वो कहाँ पाई जा सकती है, ये बता देगी आपकी ये चैट जीपीटी के नहीं? पॉसिबली हाँ। अगर आप उसको अपना इंटरेस्ट बता दें कि दिस इज अल्लाह। समथिंग आई लाइक, तो वो आपको प्रपोज ज़रूर कर सकता है। ये तो फिर देखे ना, ये तो काम दो ही लोग कर सकते हैं, ये तीन। या मेरी वालदा को पता है जी मेरे यानी कि टेस्ट का और उसका, या मेरी अहलिया को पता है, अब इसको या चैट जीपीटी जो है उसको पता है। ऐसे क्या क्या है। ऑलराइट, हम मिलते हैं आपको अगली एपिसोड में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।